والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شریعته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا آفتاب ہدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد آج دی تقریب سعید بزم مسعود محفل زی قدس مجلس زی شرف آقا کل ختم رسول دانائے سبل شاہ جمل سہارہ میزان و پل احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ دے ذکر پاک اور میلاد شریف دے حوالے نال سالانہ محفل عزیزم محترم محمد کشمیر صاحب دے کوشش اور خدمات دے نال دیگر سنگیاں ساتھیاں دے اظہار محبت دے نال انعقاد پذیر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بازم دے اندر اساں ساراں دی حاضری شرکت اور شمولیت اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول ماجور فرماوے۔ جنہاں سنگیاں ساتھیاں نے بھی اس بازم دے اندر دامے درمے سخن قدم جس انداز دے وچ بھی اظہار محبت کیتے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ او محبت دا اظہار اس واسطے توشہ آخرت بناوے۔ بلا تمہید اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دی خوشی کوئی عام خوشی نہیں، ساریاں خوشیاں دی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے۔ بڑے بڑے محدثین مفسرین علماء انہوں نے ایہو آکھا لکھا دسا رحم اللہ امرأن من اتخذ لیالی شہر مولدہ اعیادا، کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد والے مہینے ربیع الاول شریف دی کہیں رات نو خوشی دا اظہار کیتا عید سمجھ کے رحم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دوتے رحم فرمائندہ ہے۔ تو ساکھ سے رحم والی گل عام ہے، یہ رحم والی گل سب تو وڈی ہے، سب تو وڈی گل رحم والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوتے رحم کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے سیدھے وقت رحم دا متبادل جڑا ہے وہ غضب ہے، رحم دا متبادل جڑا ہے وہ غضب ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ فرمائندہ دعا گا مولی صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرمائندہ تا رحم جڑا ہے کہ مولوی امیر اعظم دعا گا رحم اللہ تعالیٰ فرمائندہ
تو رحم والی گل ہے سب تو بڑی گل ہے. اللہ ٹھیک ہے میں مولوی صاحب. رحم والی گل یہ سب تو بڑی گل ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف دے وچ فرمایا والنجم ایڈو کھولا ٹھیک ہے میں مولوی صاحب. والنجم قسم ہے ستارے دی. اس ستارے تو مراد کے وے قرآن شریف دے وچ اللہ تعالیٰ نے ستارہ اور اس دی قسم ذکر کی تھی. جدہ بھی قسم چاہی وین دیئے کہیں عالی شے دی قسم چاہی وین دیئے افضل شے دی قسم چاہی وین دیئے. ان کدہ بھی کوئی نہ آکسی کہ میں نو گلاس دی قسم ہے میں وقت ایک کام نہ کرے سا کیونکہ گلاس دی کوئی حیثیت اس اعتبار نال نہیں کہ اس دی قسم چاہی بنے. میں نو جگ دی قسم ہے نہیں, میں نو چار پائی دی قسم ہے نہیں. قسم جس دی بھی چاہی بین دیئے وہ شے آلہ ہوں دیئے. بندہ جس دی قسم چاہوے وہ آلہ ہووے تے جس دی قسم خدا ذکر کرے وہ کتنی آلہ ہو سی. یہ سوچ دی گل ہے اور ایک عام فہم گل ہے کہ اسے کوئی شک نہیں. ایسا کداں بھی انہاں چیزاں دی قسم نہیں چاہیے. درخت دی قسم, لکڑ دی قسم وغیرہ وغیرہ, کپڑے دی, اخبار دی, کاغذ دی اک نہیں قسم چاہیے ویندی آلہ شے دی. کلمے دی قسم ہے, قرآن دی قسم ہے, کعبے دی قسم ہے, خدا دی قسم ہے. کیوں یہ آلہ ہستیاں ہیں, آلہ چیزیں ہیں. تا اللہ تعالیٰ قسم جدہ ذکر کرے سی تا یقیناً وہ ہستی بھی کوئی عام ہستی نہ ہو سی, وہ ہستی بھی اعلی ہستی ہو سی. اللہ نے قرآن شریف دے وچ والنجم ستارے دی قسم چاہی. اس ستارے تو مراد زحل, عطارد, مشتری اے چند اے ستارے نہیں بلکہ جڑی اللہ تعالیٰ نے قسم چاہیے جس ستارے دی اس ستارے تو مراد النجم هو النبی. اس ستارے تو مراد مکین گنبد خضراء, آمنہ دے لال, مطلب دے در یتیم, ہاشمی خاندان دے سرتاج, عرش دے مہمان, مومن دے ایمان, عاشق دی جان, نبیاں دے امام, صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے وچ ستارے دا لقب دیتا. اور ستارے دی قسم چاہیے. اس ستارے تو مراد آسمان دا ستارہ نہیں, اس ستارے تو مراد حضور دی ذات ہے. ستارے تو مراد حضور دی ذات ہے. تو اے تھوڑے ذہن دے وچ گل آ گئی کہ ستارہ جڑا قرآن دے وچ لفظ آیا پی ہے النجم, نجم دا معنی ہوندا ستارہ. اس ستارے تو مراد حضور دی ذات ہے. اللہ تعالی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ تعالیٰ حکیمہ دا حکیم ہے, حکمت والا ہے, اور حکمت والے دا کوئی کم, کوئی گل, کوئی قول, کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوگا. اللہ حضور نو فرمائندہ پہ ستارہ. اس دی وجہ کے وے ستارہ اللہ نے محبوب نو کیوں فرمائے؟ اس واسطے ستارہ فرمائے کہ ستارے دی کوئی جہت, کوئی سمت, کوئی طرف, کوئی پاسا, کوئی کونا, کوئی گوشہ ستارے دا تاریک نہیں ہوندا, اندھیرے والا نہیں ہوندا. اللہ نے محبوب نو اسے واسطے ستارہ فرمائے اے محبوب تو ستارہ ہے جویں ستارے دا کوئی پاسا اندھارے والا نہیں ہوندا. اے محبوب تیری 63 سالہ زندگی دی کوئی ساعت اور کوئی گھڑی اندھیرے والی نہ ہو سی تے نہ ہے, بلکہ تیری رات بھی نور, تیرا دن بھی نور, تیرا کھامنا بھی نور, تیرا پیمنا بھی نور, تیرا اٹھیجنا بھی نور, تیرا بامنا بھی نور, تیری صورت بھی نور, تیری سیرت بھی نور, تیرا دنیا تے آمنا بھی نور, و تیرا دنیا تو اٹھ جامنا بھی نور. اس واسطے فرمائے النجم ستارہ. دوجی وجہ کہ وہ ستارہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ستارے تو لوگ راہبری حاصل کردہ آئی, رہنمائی حاصل کردہ آئی. ہن موبائل آ گئے, انہاں تو اسا ٹائم دے دے ہیں. اس تو تھوڑا ایک پچھا ونجو تا باہاں دے ہوتے گھڑی ہوندی آئی, اس تو ٹائم لکھی دے ہیں. اس تو تھوڑا ایک پچھا ونجو تا ٹائم پیسا ہوندی ہیں, اس تو دیکھ کے یا الارم لا کے لوگ اٹھی دے ہیں. ٹائم پیس تو پچھا ونجو
تو کئی شے بھی کوئی نئی، نہ گھڑی، نہ ٹیم پیس، نہ موبائل، وقت بندے کی میں اٹھی دیان فجر نفلاں دے اتے ستارے نو دیکھ کے کہے کہ شان اجاں بھی گئی بڑھڑے ودے حسن نوجوان اس مسئلے نو شاید نہ سمجھ سکے نو آکے نے گل او کیے، لیکن بڑھڑے اس گل تے پہنچ گئے حسن کہے کہ شان اے کتی اے منیت رنگڑ اے ستاراں دا جھرمٹ اے اتھے آ ونجے تا اے ٹائم ہوں دے، اے ستارہ اتھے کھڑوتو ہوئے تو وقت نفلاں دا ٹائم تھی ویندے، تہجد دا ٹائم تھی ویندے۔ ستاروں کو دیکھ کر لوگ وقت معلوم کرتا تھا۔ جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، کشتی موجوں میں، لہروں میں، دریا اور سمندر دے مد و جزر دے وچ کشتی، سفینہ، جہاز جلے پھنس ونجیا تے ہچکولے کھاندی آئی، جی میں کہیں بندے نو بھوالیاں دیو تے وقت اس نو آکو ہونڈ سا لمحہ ابھا کیڑے پاسے کچھ دیرو سچے سی بس کشتی بھمرے چینجن پھنس دی آئی، بندہ نائی پتہ لگدا سا کدے ویندے پے ہیں تے کدے ونجنا ہے تے کدو آندے پے ہاسے، انہاں نو نائی پتہ لگدا تے اڈو ٹائم رات داؤں دا آئی، دیہنو ہوئے آتا بندہ کہیں کلو اشارے تے کچھ گندہ آئی۔ اس وقت جلے رات دے وقت کشتی سمندر یا دریا دے وچ ہچکولے کھامن لگ ونجے ہا، بندہ دے چیتے چکرا ونجن ہا تے وقت بندے نو پتہ نہ چلے ہا بھئی جہت سمت شمال جنوب مشرق مغرب لمحہ ابھا کیڑے پاسے، وقت اتے وچ کوئی ہے کشتی دے اگر تجربہ کار عمر رسیدہ بڑھڑا بیٹھا ہویا تو اس نو آدین ہاں ہون تو دسا، وہ آدین صبر کرو میں نو کتب تارا دیکھن دیو، اس آستے کہ کتب تارا ابھے آلے پاسے ہوندہ آئی، وہ آدھائی اے ستارہ ابھے آلے پاسے، اے جہت انہیں ابھے دی، ہونڈا سو تو سنکے دے ونجنا ہے، وہ آدھین لمحے آلے پاسے، وہ آدھین اس پاسے چال پوگو، اس جہت نو اس معلوم کیتا، کشتی منزل تے پہنچی ستارے نو دیکھ کے، لوگ مقصود نو پا گئے،